نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت 177 ہے، ایک ہی آیت ہے یہ، اور پورے قرآن مجید میں اس اعتبار سے خصوصی آیت ہے کہ اس کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ نیکی کا جو تصور ہے یعنی اسلامی شریعت کی نظر میں بڑے جامع طور پر اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ نیکی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ قرآن مجید میں بعض جامع آیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ آیات ہی کافی تھیں۔ جیسے سورہ العصر ہے تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اگر یہ قرآن نازل نہ ہوتا تو یہ سورت بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی۔ انہی میں سے یہ آیت بھی ہے، اگر باقی قرآن نہ بھی ہوتا تو یہ آیت بھی پوری شریعت کو سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ آپ کو یاد ہے نا تحویل قبلہ کا واقعہ، کہ یعنی جب قبلہ کی جو ڈائریکشن ہے چینج کر کے بیت اللہ کی طرف کر دی گئی تھی تو اس پر بڑا شور مچایا تھا منافقین نے اور یہود و نصارہ نے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے ادھر تھا اب یہ ادھر تھا۔ تو اللہ نے یہاں پہ بڑا واضح فرما دیا کہ کسی بھی سمت کے اندر کچھ نہیں ہے، ڈائریکشن کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم میں ہے۔ اصل میں مشرق مغرب شمال جنوب سارے کے سارے اللہ کی بنائی ہوئی سمتیں ہیں، تو اللہ جس طرف کہے گا اسی طرف ہم منہ کریں گے۔ تو اصل میں ہم سمت جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے تو کرتے ہیں، ہوگا تو کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے چہرے چاہے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ اب یہ آیت بتا رہی کہ سب سے پہلے درجہ کس کا ہے؟ تو سب سے پہلے ایمانیات کا درجہ ہے، عقائد کا درجہ ہے۔ ایمانیات کے بغیر، عقائد کے بغیر باقی سارے نیک اعمال جو غارت چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی ایمان نہیں ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تو جتنے بھی نیک عمل کرتا رہے آخرت میں اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اس آیت کی ترتیب بڑی معنی خیز ترتیب ہے، اس ترتیب کو سمجھیے تو آپ کو زندگی میں عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا درجہ ایمانیات، کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور دوسرا ایمان روز آخرت پر، یعنی عملی طور پر انسان کا اعمال پہ قائم رہنا۔ روز آخرت پر اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اتنا ہی اعمال پہ مضبوطی جمے گی، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اور جتنا یہ ایمان کمزور ہوگا اتنا انسان اعمال کے اندر کمزور ہوگا۔ والملائکہ، فرمایا پھر فرشتوں پر ایمان، چونکہ فرشتے جو ہے وحی کے لانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اور رسول کے درمیان جو واسطہ ہے وہ فرشتوں کا واسطہ ہے۔ اگر اس واسطے پر شک آ جائے تو پھر پوری کی پوری شریعت، پوری کی پوری کتابیں جو ہیں وہ مشکوک ہو کے رہ جاتی ہیں۔ والکتاب، ان کتاب سے مراد ساری کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو۔ قرآن مجید جو ہے شریعت کی، دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے۔ اس تسلسل کے اندر ہے، جو باقی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے تسلسل کے اندر، اسی کنٹینیوشن کے اندر یہ آخری کتاب ہے۔ اس لیے ان سے پہلی جو کتابیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کیا ایمان لانا؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ ان کے احکام پر ایمان لانا آج ہم پر واجب نہیں ہے۔
کیونکہ اس کے اندر بہت ساری تحریف ہو گئی۔ ہاں یہ اجمالی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کتابیں کہ اللہ کی طرف سے ہی تھیں اور جس قدر اللہ نے نازل فرمائی۔ والنبیین، اسی طرح سارے کے سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی نے کہا مسلمانوں کا یہ اعزاز ہے کہ مسلمان سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء پر برابر ایمان رکھتے ہیں اور سارے انبیاء کو اللہ کی طرف سے حق مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ تو اس لیے باقی قومیں ایسا نہیں کرتی۔ وہ کسی نے مذاقاً کہا نا کہ اگر کل قیامت کو یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو پھر مان گئے پھر یہ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو سارے کے سارے انبیاء پر ایمان لانا مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ اب یہ ہو گئے ایک عقائد، ایمانیات، یعنی پہلے درجے پر ہماری زندگی میں جو پہلا اہمیت ہے، درجہ ہے، وہ ہے عقائد کا اور ایمانیات کا۔ اس کے بعد آنا چاہیے تھا عبادات۔ اب دیکھیں نا، ذرا غور کریں اس آیت پر، یعنی اس کے بعد عبادات، لیکن اللہ نے یہاں ترتیب اور بیان فرمائی۔ عقائد کے بعد کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور پھر یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود۔ یہ انسانی فطرت ہے، یعنی کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے تو مال سے محبت نہیں ہے، یہ فضول بات ہے۔ محبت سب کو ہوتی ہے، درجے کا فرق ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن محبت تو اللہ نے دل کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود یہ خرچ کرتے ہیں۔ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنیں آزاد کروانے والوں، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ یہ ہے مال کا خرچ کرنا۔ اب اور پھر کیا ہے؟ اب اس کے بعد آیا ہے عبادات۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یعنی عبادات کا درجہ اللہ نے یہاں ترتیب بدل دی ہے۔ یہاں پہلے عقائد ہے، ایمانیات ہے، اور پھر حقوق العباد ہیں، اور پھر ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا قائم۔ مطلب کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اگر قائم کر لی اور یہ حقوق العباد ادا نہ کیے تو نماز اور زکوٰۃ بھی ضائع چلے جانے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، کیونکہ وہ رہیں گے، محفوظ رہیں گے حقوق العباد کے ادا کرنے سے۔ اگر حقوق العباد ادا نہ کیے تو نماز اور زکوٰۃ کے بھی ضائع جانے کا اندیشہ ہے، خدشہ۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن عام طور پر یہی ضابطہ یہی ہے کہ اگر کسی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پورے ادا کیے، حقوق العباد کے اندر کمی رہ گئی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کے مطابق کہ کل قیامت میں پھر لوگوں کے اعمال سے پورا کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، من المفلس، بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے میری امت کے اندر، نادار کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نادار وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، مال اور پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے، نادار وہ ہے جو کل قیامت میں ڈھیروں نمازیں لے کے آئے گا، ڈھیروں زکوٰۃ، حج اور قربانی، یعنی عبادات کے ڈھیر ہوں گے، اس کے پہاڑوں کی طرح کی عبادات ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تنگ کیا ہوگا، حقوق العباد کے اندر غصب کیا ہوگا۔ فرمایا پھر کل قیامت کو یہ سارے کے سارے بندے جو آ جائیں گے کہ یا اللہ ہمارا حق اس سے لے کر دیجئے، اس نے ہمارا حق دبایا تھا، اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر ہماری پراپرٹی دبا لی تھی، اس نے میرا حق نہیں دیا تھا، سارے جتنے بھی حقوق العباد ہیں۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت اس بندے کو کہیں گے ان کا مطالبہ پورا کرو۔ اب اس کے بعد وہاں تو کچھ نہیں ہے، مال و دولت تو ہے نہیں، تو وہاں پہ ایکسچینج جو ہوگا وہ نیکیوں کے ذریعے ہوگا، جتنی بھی ہے ایکسچینج جو ہوگا وہ نیکیوں کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ بندہ اپنی نیکیاں لے کر ان سے جان دے کر ان سے جان چھڑائے گا۔ اچھا یہ بندہ فارغ، یہ فارغ، یہ فارغ، یہ فارغ، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع یہ آئے گا یہ بندہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ دعوے دار ابھی باقی ہوں گے، دعوے دار ابھی باقی ہوں گے، تو اللہ رب العزت پھر ان دعوے داروں کے گناہوں اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے، نادار ترین آدمی، کہ جو ڈھیر سارے پہاڑوں جیسی نمازیں لے کر آئے گا، لیکن کل قیامت کے دن، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی مطلب ایسے نہیں کسی کو شک ہے، امت کا اتفاق ہے اس پر، کہ یہ فرمایا کہ یہ آدمی نادار اور غریب ترین مفلس ہوگا
جو کل قیامت وہ اتنے ڈھیر اور بینک بیلنس ہونے کے باوجود جو ہے وہاں خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ اس لیے اس آیت کی ترتیب سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ سب سے پہلے عقائد اور اس کے بعد نمازیں ٹھیک ہے، لیکن نماز ادا کرتے ہوئے اگر بندوں کے حق میں ڈنڈی ماری تو وہ نمازیں بھی ضائع چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ فرمایا پھر نماز ادا کرے، نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی عہد کر لیں، وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ وعدے کی پابندی بھی اسی آیت کے ضمن میں ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ثابت قدم رہیں، صبر کریں یعنی ثابت قدم رہیں سختی میں اور تکلیف میں، یعنی کوئی تنگی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، سختی آ گئی، وحین الباس، اور میدان کارزار میں جہاد کا موقع آ گیا تو وہاں بھی ثابت قدم رہیں، بھاگے نہیں۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ سچ کر دکھایا۔ یعنی کیا سچ کر دکھایا؟ ایمان کا دعویٰ، یعنی کیسے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو یہ مومن وہ ہوں گے جو ان باتوں سے اپنے ایمان کی گواہی دیں گے، ان کا ایمان اصل میں ٹیسٹ میں پاس ہو چکا ہوگا۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ سچے ہیں اس دعوے میں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو یہ سارے کام ادا کرے گا، اور جتنا کم ادا کرے گا اتنا ہی کم ڈرنے والا ہوگا اور اتنا ہی کم سچا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ تو ایک دفعہ پھر ذہن میں رکھیے، پہلے ایمانیات اور اس کے بعد بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور اس کے بعد نمازیں اور زکوٰۃ یعنی عبادات اور اپنے عہد کو پورا کرنا، اور ہر قسم کی تنگی، تکلیف، بیماری اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہنا، نہ بھاگنا، پیٹھ نہ پھیرنا۔ فرمایا ان لوگوں کا دعویٰ سچا ہے، اور باقی آپ ہم خود سمجھ لیں۔ یعنی اگر ہم کمی کرتے ہیں تو اتنے ہی ہم پھر اللہ کے رجسٹروں میں جھوٹے لکھے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔